نویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ حدیث مشکات میں نہیں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے. صحیح بخاری میں 680 اور مسلم میں 944. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ سوموار کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نماز فجر میں ہماری امامت کر رہے تھے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ شریف کا پردہ اٹھایا. کھجور کی چٹائی کا بنا ہوا تھا، ظاہر ہے وہ جب اٹھے گا تو آواز آئے گی مسجد کے اندر. اگر آپ کا رخ قبلہ شریف کی طرف ہو تو لیفٹ سائڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا، جہاں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے جس کے اوپر گنبد خضرا ہے. وہاں سے جب پردہ اٹھایا تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز کی حالت میں اتنا خوش ہوئے، قریب تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی شوق میں نماز ہی توڑ دیتے، فطرے میں مبتلا ہو جاتے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھنا شروع کر دیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام نے اپنا مصلی چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ نے یوں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں نماز پڑھانے نہیں آیا، صرف دیکھنے کے لیے آیا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نیچے کیا اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا انس کہتے ہیں یہ سوموار کا دن تھا اور اسی دن صبح چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار والے دن ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور اسی سے میں نے وہ کیلکولیشن کی ہے. ریسرچ پیپر نمبر 12 میرا رکھا ہوا ہے بخاری اور مسلم سے. بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ 9 ذوالحجہ جو یوم عرفہ والا خطبہ ہے وہ جمعے کے دن دیا. تو 9 ذوالحجہ جمعے کا دن ہے اور یہاں وفات کا دن سوموار ہے. 9 ذوالحجہ سے لے کے ربیع الاول تک 3 مہینے بنتے ہیں، ذوالحجہ، محرم اور سفر. تینوں مہینے 30 کے رکھے ہیں، تینوں 29 کے رکھ لیں. 2 29 1 30، 2 30 1 29، کوئی بھی پاسبل کمبینیشن بنائیں، کبھی بھی 12 ربیع الاول سوموار والے دن نہیں آتی. اور یہ میرے ریسرچ پیپر لکھے ہوئے آج 15 سال ہو گئے ہیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع تمام تک پہنچے ہیں. تمام کے علماء نے کہا کہ بالکل جی احادیث کا انکار بخاری و مسلم کا لازم آئے گا اگر ہم اس کو مان لیں کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے. پھر بھی طارق جمیل صاحب نے، جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. ان کی میت کے اوپر خطبہ دیتے ہوئے پھر کہا جی 12 جو ہے وہ وفات ہے. یہ جو ہے نا بس ایک مسکنسیپشن چل پڑی، یعنی بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے. مسئلہ نمبر میرا 63 ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی سے 1 گھنٹے کا ایک کلپ بھی کاٹ کے مسئلہ نمبر 26 اپلوڈڈ ہے. ربیع الاول سے متعلق 3 غلط فہمیوں کا ازالہ اہل سنت پاک.com پر. بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 63 سال کی عمر میں. بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں جن میں 63 سال کا ذکر ہے، کئی احادیث بخاری اور مسلم کی ان میں 65 سال کا بھی ذکر ہے، اور بعض بخاری اور مسلم کی احادیث میں 60 سال کا بھی ذکر ہے. 63، 60 اور 65 یہ 3 فگرز ملتے ہیں. ان کی تطبیق یہ ہے کہ اصل میں یہ 63 ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع اور پوری امت کا اجماع ہے. یہ راؤنڈ آف، کسی نے 63 کو راؤنڈ آف کر کے 60 بنا دیا اور کسی نے دوسری طرف راؤنڈ آف کیا تو 65 بنا دیا. یعنی اگر آپ اس کو پورا کریں، مثلا اگر میں کہوں کہ 2:40 تو اس کو آپ 2:45 بھی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ 2:45 ہوتا ہے 2:45، 2:40 نہیں. اس طریقے سے اگر بیچ میں ہوگا 2:35 ہوگا تو کوئی اس کو 2:30 بھی کہہ سکتا ہے. تو یہ راؤنڈ آف ہے. اصل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک لیونر ایئرز، چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے 63 ہے، اور شمسی ایئر جو ہمارے چل رہے ہیں سولر ایئرز، اس کے اعتبار سے تقریباً 61 ایئرز بنتی ہے. لہٰذا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ میری عمر بھی 63 سال ہی ہو گئی ہے، اس وقت انہوں نے پیشن گوئی کی جب وہ 63 کو کراس کر چکے تھے، لیکن وہ بیچارے بھول گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال جو ہے وہ لیونر ایئرز والی تھی. اور تو انہوں نے 65 سال تو بھی زیادہ ہو چکی ہے، اس دفعہ 65 کا بھی کیک کٹیا گیا. تو تھوڑا جا اردو 63 بھی کہتے ہیں، بول لینے سے کوئی مت دے دینا کہ بھائی کیڑی تسی پیشن کوئی پریڈکشن کر رہے ہو، تہاڈی تو پہلے 63 کراس کر چکی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال جو ہے وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں تھی، لیونر ایئرز کے اعتبار تھی، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے. اس کا سال 255 ڈیز کا ہوتا ہے اور یہ 265 ڈیز کا ہوتا ہے، 365 اور وہ 355 ڈیز کا. 10ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں 5964. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت کے ایام میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں فرماتا جب تک کہ اس کا ٹھکانہ اسے جنت میں نہ دکھا لے. پھر اسے
اسے اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو جنت اختیار کرے چاہے دنیا میں رہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب آپ کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے ان اعلیٰ لوگوں کے ساتھ رفاقت ان کی عطا فرما۔ تو عائشہ کہتی ہے میں فوراً سمجھ گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا جا رہا ہے کہ چاہے جنت میں جائیں چاہے دنیا میں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا کو اختیار نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ